ویلکم ٹو مائی چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے یو پی آئی پینشنز کے لیے بریکنگ نیوز اپڈیٹ. تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب. سپریم کورٹ آف پاکستان نے امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن یو پی آئی کے پاس بیمہ دار افراد کی جانب سے یو پی آئی ایکٹ 1976 کی شق 22(2) کے تحت 5 اور 7 سال کی بیمہ شدہ ملازمت کی بنیاد پر تاحیات بڑھاپا پینشن کے لیے بیمہ دار افراد کی عمر کے استثناء کے متعلق دائر درخواستوں کے خلاف کیس کی سماعت کرتے ہوئے یو پی آئی کے موقف کو درست تسلیم کر لیا. مدعا الیان کی اپیلیں مسترد کر دی. یو پی آئی کے سابق افسر اسرار ایوبی کے مطابق یو پی آئی ایکٹ مجریہ 1976 کی رعایتی شق 22(2) پر کافی عرصے سے یو پی آئی اور اس کے بیمہ دار افراد کے درمیان تنازع چلا آ رہا تھا اور اس سلسلے میں کئی دفعہ بیمہ دار افراد نے یو پی آئی کے خلاف مختلف ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا تھا اور اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 27 اپریل 2021 کو ایک ریپیٹیشن نمبر 2502/2020 اور پشاور ہائی کورٹ نے 19 جون 2023 کو دوسری ریپیٹیشن نمبر 2746/2021 پر یو پی آئی کے حق میں اور بیمہ دار افراد کے خلاف فیصلہ صادر کیا تھا. جبکہ اسی معاملے میں سندھ ہائی کورٹ نے 30 نومبر 2022 اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 اپریل 2023 کو بیمہ دار افراد کی ریپیٹیشن نمبر 5202/2020 یو پی آئی کے خلاف بیمہ دار افراد کے حق میں فیصلے صادر کیے، جس کے نتیجے میں مختلف ہائی کورٹس کی جانب سے دیے گئے فیصلوں میں یو پی آئی ایکٹ 1976 کی دفعہ 22(2) کی تشریح میں متضاد آراء سامنے آئی تھی اور ان قانونی مشقافیوں کی بنا پر یو پی آئی اور بیمہ دار افراد کے درمیان ایک تنازع پیدا ہو گیا، جس پر یہ معاملہ کسی حتمی فیصلے پر پہنچنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو جا پہنچا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے اس کیس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ یو پی آئی ایکٹ 1976 کی دفعہ 22(2) کے مطابق یہ ایک محدود اطلاق ہے جس سے صرف وہی بیمہ دار فرد فائدہ اٹھا سکتا ہے جو کہ دفعہ 22(2) اور 1 اور 2 کی قطع تاریخوں میں ذکر کردہ عمر کا حامل ہو. جولائی 1976 کی پہلی تاریخ کو یا نمبر 2 اس کے بعد تب یہ ایکٹ کسی صنعت یا ادارے پر لاگو ہوتا ہو. اس طرح اس بیمہ دار فرد کو اپنی تاحیات بڑھاپا پینشن کے حصول کے لیے 35 برس خواتین بیمہ دار فرد کے لیے اور 40 برس مرد بیمہ دار فرد کے لیے عمر میں استثناء کی رعایت درجہ بالا 2 قطع شدہ تاریخوں پر صرف ایک بار مل سکتی ہے، جبکہ دوسری جانب مدعا الیان کا دعویٰ تھا کہ اس ایکٹ کی دفعہ 22(2) بیمہ دار فرد پر مقررہ قطع تاریخ سے قطع نظر خود بخود لاگو ہو جاتی ہے. جب کسی صنعت یا ادارے کا کوئی شخص یو پی آئی کو قابل بیمہ ملازمت میں داخل ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں آئین کے آرٹیکل 38 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی سماجی اور معاشی بھلائی کو فروغ دیں اور لازمی سماجی بیمہ کے ذریعے تمام باروزگار شہریوں کو سماجی تحفظ کی سہولت فراہم کریں. یہ ایک وفاقی قانون سازی کے ذریعے صنعتی، تجارتی اور دیگر اداروں کے ملازمین کو بڑھاپے کے فوائد فراہم کرنے کے لیے 1 جولائی 1976 کو نافذ ہوا تھا اور یہ ایک فائدہ مند قانون ہے جو کہ اس کے دائرے میں آنے والے ہر صنعتی، تجارتی اور دیگر اداروں کے ملازمین کو تحفظ اور بڑھاپے کے فوائد فراہم کرنے کا عزم رکھتا ہے. یہ ایکٹ ہر صنعت ادارے پر یکساں لاگو ہوتا ہے جیسا کہ ایکٹ کی دفعہ 1(4) میں بیان کیا گیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد 18 جنوری 2024 کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. بعد ازاں جسٹس سید منصور علی شاہ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال خان مندوخیل پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے 18 فروری 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے یو پی آئی کے خلاف ہونے والے فیصلوں کو کالعدم قرار دیتے ہوئے یو پی آئی کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور مدعا الیان کی اپیلوں کو مسترد کر دیا اور اس اہم کیس میں یو پی آئی کی جانب سے یو پی آئی ایکٹ 1976 کے ماہر
عبدالاحد میمن ڈائریکٹر لا نے ممتاز ماہر قانون دان بیرسٹر محمد عمر ریاض کی معاونت سے بھرپور انداز اور مؤثر دلائل کے ذریعے پیروی کی۔ اسرار ایوبی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس تاریخی فیصلے کے نتیجے میں ایک جانب EOBI ایکٹ مجریہ 1976 کی دفعہ 22(2) کی اب واضح طور پر قانونی تشریح ہو گئی ہے، اور دوسری جانب امید ہے کہ اس فیصلے سے EOBI کے پنشن فنڈ پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، جو کہ وفاقی حکومت کی جانب سے 1995 سے مساوی امداد کی بلا جواز بندش آجان کی اکثریت کی جانب سے EOBI کے واجب الادا کنٹریبیوشن کی عدم ادائیگی کی پالیسی اور پینشنرز کی دن بدن بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث پہلے ہی زبردست خسارے کا شکار ہے۔ یہ تھی EOBI پینشنرز کے حوالے سے بریکنگ نیوز اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔